بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ کے عذاب کے بارے میں بتائیں گے اور سانپ اور بچھو نے حضرت نوح علیہ السلام سے کس چیز کا وعدہ کیا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام بار بار اپنی امت کو اللہ کا پیغام سناتے رہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم نہ کریں، مل جل کر محبت سے رہیں، ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں اور اللہ کی عبادت کریں، رشتوں کی قدر کو مقدم رکھیں۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم ان کا مذاق اڑانے لگتی، اتنے پتھر مارتی کہ آپ کئی دنوں تک پتھروں میں ڈھکے رہتے، پھر صحت یاب ہوتے، پھر اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے، یہاں تک کہ 950 سال گزر چکے۔ پھر آخر اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کے دربار میں دعا کی کہ اے اللہ، میری امت کبھی ہدایت نہیں پائے گی۔ اے پروردگار، تیرے عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں یہ لوگ، انہیں دکھا کہ تو کیا طاقت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا نوح علیہ السلام کے لیے کہ اے نوح، ایک کشتی تیار کرو، اس میں اس جہاں کے چرند پرند جانور اور ان انسانوں کو شامل کرو جو تم پر ایمان لے آئے ہیں۔ یوں اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے درخت اگائے اور کشتی بنانے میں لگ گئے۔ وہ پوری قوم ان پر ہنستی رہی اور نوح علیہ السلام اپنے کام میں مصروف رہے۔ تقریباً 100 سال کے بعد وہ کشتی تیار ہوئی اور نوح علیہ السلام نے تمام چرند پرند جانوروں کے جوڑوں کو اس کشتی میں سوار کر ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں سانپ اور بچھو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اس نجات کی کشتی میں ہمیں بھی سوار کرو۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، تم انسانوں کو تکلیف دیتے ہو، ان کو کاٹتے ہو۔ تو سانپ اور بچھو رو کے اللہ کے نبی سے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ ہماری نسل کو بچائیں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں جو بھی انسان سلام علی نوح فی العالمین پڑھے گا، ہمیں قسم ہے اپنے وجود کی، اپنے خالق کی، ہم کبھی بھی ان کو تکلیف نہیں دیں گے۔ اس وعدے کے بعد اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے سانپ اور بچھو کے جوڑوں کو بھی کشتی میں سوار کر لیا۔ اس کشتی میں جو انسان سوار ہوئے، جو مخلوقات سوار ہوئی، سوائے ان سب کے علاوہ سب غرق ہو گئے۔ طوفان تھمنے کے بعد اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے زمین کو پھر سے آباد کیا، ہر مخلوقات زندگی بسر کرنے لگی، لیکن اس آیت کو کسی بھی حیوان نے آج تک نہیں بھلایا۔ اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ الصافات میں اس آیت کو محفوظ کر دیا۔ آج جنگلوں میں جب بھی کسی سانپ یا بچھو یا حیوان کے سامنے جب اس آیت کو پڑھا جاتا ہے، سلام علی نوح فی العالمین، تو سانپ ہو یا بچھو یا کوئی حیوان ہو، اس آیت کے احترام اور اس کے پشے پشت واقعے کو سمجھ کر اس انسان کے قریب نہیں آتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر پریشانی، ہر مصیبت کا علاج رکھا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔